ایک لڑکی اپنے باپ سے کھڑی ہوئی کہتی ہے، ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا دوسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، باہر سے کوئی سامان منگانا ہوتا ہے، پانی بھر کر لانا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مرد چاہیے، آپ پانی نہیں لا سکتے ہیں تو مجبوراً ہمیں پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ابا جان اب ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، آپ کسی کو نوکر رکھ لیجئے۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹی آج کے زمانے میں شریف، بھلا اور اچھا نوکر کہاں ملے گا؟ میں خود ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میں اس پر نگرانی نہیں کر سکتا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان نوکر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ طاقتور ہو، اور میں ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں، میں ایک ایسے نوجوان کو جانتی ہوں جس کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، وہ امانت دار بھی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ تندرست اور طاقتور بھی ہے۔ آپ میرا یقین کریے کہ ایسا بہادر، ایسا امانت دار آدمی آپ کو ملنا مشکل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو والد تھے بیٹی کے، بوڑھے والد نے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ حیران تھے اپنی بیٹی پر کہ آج بیٹی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے اور کس مرد کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ابو جان میں نے ایک مرد کو دیکھا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا تھا، جب ہم پانی لینے کے لیے گئے تھے تو اس مرد نے، اس نوجوان نے پانی بھرنے میں ہماری مدد کی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان کو کام کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ابو جان اب اور بھی زیادہ حیران تھے کہ بیٹی ذرا سی دیر میں ہی تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں؟ انسان کی کسی عادت کا پتہ چلنے کے لیے اس سے بار بار ملنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ میں رہنا سہنا ہوتا ہے، کچھ سفر کرنا ہوتا ہے، جب جا کر اس کی خوبیوں کا، اچھائیوں کا، برائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بیٹی نے کہا کہ ابو جان سنیے، میں نے کہا کہ ان کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک تو وہ طاقتور ہیں، تو ان کی طاقت کا اندازہ تو اس سے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کنویں سے پتھر اٹھا لیا۔ آپ یقین جانیے ابو جان وہ پتھر اتنا بھاری ہے کہ اکیلا آدمی کیا، ایک جماعت مل کر بھی اس کو اچھی طرح اٹھا نہیں پاتی ہے۔ لیکن میں حیران رہ گئی، میری بہن بھی حیران رہ گئی کہ جب اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اس پتھر کے ہاتھ لگایا اور مضبوطی سے اس کو پکڑا اور پھر اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں کہ جس پتھر کو 10 آدمی مل کر اچھی طرح نہیں اٹھا پاتے تھے، اس نوجوان نے اکیلے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تو یہ تو نشانی ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ امانت دار ہیں؟ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کی امانت کی خوبی اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب میں ان کو لینے کے لیے گئی تو یہ میرے آگے چلے اور مجھے اپنے پیچھے کر دیا جب ہم واپس گھر آ رہے تھے، اور کہا کہ دیکھو تم میرے پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ میری نظریں تم پر پڑ جائیں، تم میرے پیچھے چلو اور اشارے سے، لکڑی سے، کسی بھی چیز سے تم مجھے بتاتی رہنا کہ راستہ گھر کا کدھر ہے۔ تو ابو جان سنو میری بات، میری تمنا یہ ہے کہ آپ ان کو کام کے لیے رکھ لو۔ نوکر میں جس کو ہم کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس میں یہ دونوں خوبیاں بہت ضروری ہے۔ ابو جان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی یہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی نوکر میں، کام کرنے والے ملازم میں ان کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو سنیے بیٹی کیا کہتی ہے۔ ابو جان اگر طاقت نہ ہوئی تو وہ ملازم ہمارے کس کام آئے گا؟ اگر دشمن ہم پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ کیسے ان کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہاں تک کہ وہ خود ڈرے گا
تو ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ اور طاقت کے ساتھ میں اگر امانت داری نہ ہوئی تو اس کے حوالے ہم گھر کیسے کر دیں گے؟ ہم کہیں باہر گئے، آپ کہیں کام میں لگے ہوئے آرام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں کوئی چوری کر لے، گھر کے سامان کو ادھر سے ادھر کر دے، کچھ بیچ کھائے۔ تو طاقت کے ساتھ میں امانت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوں اسی کو ملازم رکھا جائے، اور یہ دونوں خوبیاں اس نوجوان کے اندر پوری موجود ہیں۔ بوڑھے باپ کو اپنی بھولی بھالی معصوم صفت بیٹی کی بات بہت پسند آئی، اور حیرانی کے ساتھ میں مشفقانہ انداز میں اپنی بیٹی کو تکے جا رہا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی اور کیسی سمجھداری کی بات کر رہی ہے۔ یہ باتیں بیٹی کی باپ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام جو والد تھے، باپ تھے، وہ بہت سمجھدار اور بڑے تجربے کار تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، نبی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے غور کر کے سوچ کر یہی نتیجہ نکالا کہ میری بیٹی ٹھیک کہتی ہے، یہ جوان آدمی جس کا میری بیٹی نے تذکرہ کیا ان خوبیوں کا حامل ہے، یعنی یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنے یہاں ملازم بھی رکھوں، بلکہ ملازم سے بھی بڑھ کر اس کو اپنا داماد کیوں نہ بنا لوں، اور اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں۔ سچ ہے جیسا میری بیٹی نے کہا کہ میں اس جوان سے بہتر دنیا میں کسی کو پا نہیں سکتا۔ میں اگر چراغ لے کر تلاش کروں گا، ادھر سے ادھر پورے شہر میں تلاش کروں گا تو اس سے بہتر نہیں ملے گا، اور مدین جو میرا چھوٹا سا شہر ہے، بھلا ایسا آدمی کہاں مل سکتا ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہی لیے بھیجا ہو کہ میں اس کو اپنا داماد بناؤں اور خلافت بھی اس کو دے دوں۔ لیکن باپ نے ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہے۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد ایک دن بہت محبت اور پیار کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ اس باپ نے اس نوجوان کو بلایا، نوجوان سے باتیں کی اور کہا کہ بیٹا تم یہاں کیسے آئے، تم اپنے شہر میں تم سے کیوں آئے، تمہارا وہاں پر کون کون تھا؟ نوجوان نے اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ انشاءاللہ یہ آپ بیتی آپ کے سامنے پھر کبھی بتائیں گے۔ اب باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے تم بڑے نیک اور بڑے بھلے اچھے لگتے ہو، میری بیٹی بھی تمہاری تعریف کر چکی ہے، میں اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ نوجوان جو اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں آ چکا تھا، اس کو تو رہنے کا ٹھکانہ مل جائے یہی غنیمت تھا، جائے کہ ایک بزرگ آدمی، ایک نبی کہہ لیجئے، ایک معزز اپنے قبیلے کا، اپنے شہر کا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اجنبی کے لیے اس سے زیادہ خوشی اور فرحت کی بات کیا تھی۔ تو نوجوان فوراً تیار ہو گیا، لیکن بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا میری ایک شرط ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر تو رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم میری بیٹی کے لیے کیا کرو گے، لیکن ایک کام تم کو کرنا ہوگا، اس کو تم مہر سمجھ لیجئے، یعنی میری بیٹی کا مہر ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ اگر تم نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو تم کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوگی۔ اور دیکھو یہ 8 سال جو میں نے آپ سے کہے ہیں یہ ایک شرط ہے، لیکن اگر تم 10 سال پورے کر دو گے تو یہ تمہاری مہربانی اور تمہارا احسان ہوگا، میں انشاءاللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ کا دل چاہے تو 10 سال پورے کرنا، ورنہ 8 سال تو آپ کو پورے کرنے ہی ہوں گے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جیسی شخصیت کہاں ملے گی، دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈوں گا جب بھی نہیں ملے گی،
اور پھر میں ویسے بھی اجنبی ہوں، دشمن میرے پیچھے ہے، میں ایک بھاگا ہوا گویا کہ ایک آدمی ہوں، اجنبی ہوں، یہاں پر کوئی مجھے جانتا نہیں ہے۔ انہوں نے ساری باتیں سوچ کر دل میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ضرور برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سبب پیدا کیا، وہی مدین میں ان بزرگ کے پاس لایا، اور اسی نے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا کی، اور اسی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نوجوان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں سراسر خیر فرمائیں گے، بھلا ہی ہوگی اس کے اندر۔ لیکن وہ نوجوان بھی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً جھٹپٹ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میں 10 سال بکری چرانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے سوچا، خیال کیا کہ اگر میں 10 سال چرانے کی مدت مقرر کر لوں، فکس کر لوں، اور مجھ سے نہ ہو سکے تو یہ بری بات ہے، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے میں پہلے سے اپنے لیے اختیار محفوظ کر لوں۔ انہوں نے یہ سوچ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، میں آپ کی شرط ماننے پر ایگری ہوں، میں آپ کی شرط مانتا ہوں، لیکن 8 سال کی مدت میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے، یعنی اس پر تو میں متفق ہوں، ایگری ہوں کہ میں آپ کے بکریاں 8 سال تک چراؤں گا، لیکن 10 سال تک یہ مجھے اختیار ہوگا، میرا دل چاہے گا تو میں 10 سال تک چرا لوں، 9 سال تک چرا لوں، لیکن آپ مجھے فورس نہیں کریں گے، یا آپ مجھے وعدہ خلافی کا طعنہ نہیں دیں گے، مجھ پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے، اور میرے اور آپ کے اس عہد پر اللہ تعالیٰ گواہ ہوں گے۔ اس طرح اس نوجوان کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا، اور انہوں نے 8 سال نہیں بلکہ پورے 10 سال ان کی بکریاں چرائی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ بھلا اور شریف تھے، ظاہر بات ہے کہ 10 سال بکریاں کیوں نہ چراتے۔ بہرحال دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا کہ جس کی تعریف ایک نبی کی بیٹی کر رہی تھی، جس کی خوبیاں ایک نبی نے سمجھ لی تھی کہ یہ نوجوان بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت ہی زیادہ شریف ہے۔ تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنے وقت کے ایک جلیل القدر نبی بننے والے تھے، اب تک نبی نہیں بنے تھے، لیکن آنے والے وقت میں وہ نبی بننے والے تھے، اور نبی کے لیے یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ یہ جو قصہ آپ کو سنایا گیا یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں اس کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قوت عطا فرمائے اور ہمیں بھی امانت داری عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے پاس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے طاقت کا ہونا اور امانت داری کا ہونا اللہ کی بہت اچھی اور بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں دی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے اور پیارے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔